السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی میرے سامنے کسی اور مرد کے لیے دلہن بن رہی تھی، کیونکہ میں اسے غلطی سے طلاق دے بیٹھا تھا اور اب مجبوراً حلالہ کرنے اپنے جگری دوست سے اس کا نکاح کیا۔ دوست نے وعدہ کیا کہ ایک رات بعد ہی میری بیوی کو طلاق دے دے گا، سو میں انہیں ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ 5 منٹ گزرے کہ بیوی کی چیخیں۔ اس وقت میں زندگی کے جس موڑ پر کھڑا تھا، کوئی بھی مرد اگر اس موڑ پر آ کر کھڑا ہو تو اس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوگا کہ میری اپنی بیوی جو کسی اور کے لیے آج دلہن بنی تیار ہوئی ہے، اس نے اپنے حسن کو سنوارا اور میں اپنے ہاتھوں سے اسے اس شخص کے ساتھ اس ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر آیا۔ میں خود دروازہ بند کیا اور اب میں باہر کھڑا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، مجھے پتا تھا یہ سب کس طرف جا رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا، سب پتا تھا مجھے، لیکن پھر بھی میں باہر بے بس انسان بنے کھڑا تھا۔ اور سب سے زیادہ دکھ اور پچھتاوے کی بات یہ تھی کہ خود کو اس صورتحال میں ڈالنے والا میں خود ہی تھا، لیکن پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ رات گزر جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ پر رات گزرنے سے پہلے ہی ایک قیامت آ گئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری بیوی اور وہ سفید چادر جو اس وقت پوری طرح سے… میرا نام منیر ہے، میں سیدھا سادہ مزاج رکھنے والا وہ انسان جسے دنیا والے شریف و طب کہتے تھے۔ زندگی کی سادگی ہی میری اصل پہچان تھی۔ دل میں کوئی چالاکی نہیں تھی، دماغ میں کسی قسم کی چال بازی کی گنجائش نہیں تھی۔ ماں باپ کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا تھا۔ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، محنت کی، اپنے زور بازو پر نوکری حاصل کی، دل لگا کر کام کرتا رہا۔ وقت کے ساتھ ترقی بھی ملی، آمدن بھی بہتر ہو گئی۔ اکیلا تھا تو لوگ ترس بھی کھاتے تھے، اور کچھ تو ایسے بھی تھے جو میرے اکیلے پن کو موقع سمجھتے تھے، خاص کر میرے خاندان کی عورتیں، جنہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس قابل ہو گیا کہ بغیر کسی سہارے کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں۔ وہ سب اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کر کسی نہ کسی بہانے میرے آس پاس منڈلاتی تھی۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹیں اور آنکھوں میں امید کے چراغ جلتے تھے، مگر میرے مزاج کا سب کو بخوبی علم تھا۔ میرے غصے کی آگ کئی بار سب نے بھگتی تھی۔ میں بات بات پر بھڑک اٹھتا تھا۔ نرمی سے سمجھانے والے لوگ مجھے کمزور لگتے تھے اور خاموشی کو بے بسی سمجھتا تھا۔ میری زندگی میں سکون کم اور ازارہ زیادی تھی، شاید اس لیے کسی لڑکی میں دلچسپی لینے کا موقع ہی نہیں آیا۔ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی، روبینہ، جس کا حسن اس کے رویے سے زیادہ نمایاں تھا۔ وہ نرم دل تھی، خوبصورت تھی، ہر بات کو خوشبو کی طرح پیش کرتی، اکثر میری باتوں پر مسکراتی تھی، کبھی کچھ کہہ نہیں پاتی تھی، مگر اس کی آنکھوں اور چپ آنکھوں سے نکلنے والے سوال سب کچھ کہہ جاتے تھے۔ کئی بار میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف مائل ہے۔ کبھی ماں کے ہاتھوں کھیر بھجوا دیتی، کبھی عید پر مخصوص رنگ کی شرٹ تحفے میں دے دیتی تھی۔ ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ دل میں ایک دھیمی سی لہر اٹھتی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ ان چیزوں کو نظر انداز کیا تھا۔ شاید اندر سے میں خود کو محبت کے قابل نہیں سمجھتا تھا، یا شاید کسی کے ساتھ زندگی کا تصور میرے لیے اجنبی تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں مصروف ہو گیا، لیکن ایک دن آئینے میں خود کو دیکھا تو احساس ہوا جوانی اب گزرنے لگی ہے۔ بالوں میں ہلکی سفیدی جھانکنے لگی تھی، چہرے پر تھکن کا عکس نظر آنے لگا تھا۔ تب سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ زندگی کو کسی کے ساتھ بانٹا جائے، لیکن کسی ایسے کے ساتھ جو میری قدر کرے، جو میرے غصے کو برداشت کر سکے، جو میرے مزاج کے ساتھ خود کو ڈھال لے۔ تبھی روبینہ کا خیال آیا، اور وہ لڑکی جو برسوں سے میرے قریب تھی،
لیکن میں نے اسے قریب آنے نہیں دیا تھا۔ ایک دن میں بغیر کسی کو بتائے اپنی بڑی بہن کے ہاتھوں روبینہ کے گھر رشتہ بھجوا دیا۔ جواب فوراً مثبت آیا تھا۔ روبینہ کے چہرے پر خوشی کی ایسی چمک تھی جسے برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے گھر والوں نے تو جیسے شکرانے کے نفل پڑھ لیے تھے۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، مہینے بھر میں شادی ہو گئی، سادگی سے مگر خلوص سے۔ اس دن میں نے روبینہ کو اپنے قریب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو صرف خوش نصیب عورتوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ شادی کی رات اس کا انداز دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ صرف دلہن نہیں لگ رہی تھی، جیسے کوئی فلمی کردار ہو جو خوابوں میں بستا ہے۔ وہ بولی، محبت کرتی ہوں آپ سے، بے پناہ محبت، ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی، آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کرتی۔ یہ سب سن کر مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ مجھے اس فلمی پن سے نفرت تھی، مگر روبینہ کو لگا وہ مجھے خوش کر رہی ہے۔ زندگی کے پہلے چند دن بہت پرسکون گزرے۔ روبینہ میرے ہر کام میں دلچسپی لینے لگی۔ میرے کپڑوں کے رنگ سے لے کر کھانے کی پلیٹ تک ہر چیز میرے ذوق کے مطابق کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی، میرے ساتھ بیٹھ کر کھاتی، میرے بغیر ناشتہ نہیں کرتی تھی، میرے جانے کے بعد آنکھیں نم کر لیتی تھی۔ سوشل میڈیا پر ہر روز میری تصویریں لگاتی، کبھی شاعری لکھتی، کبھی میرا ہاتھ پکڑ کر سیلفی لیتی اور اس پر دل بھر کے محبت کے الفاظ لکھتی۔ مجھے یہ سب بہت بچگانہ لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ وقت اور توانائی ان فضول کاموں میں ضائع کر رہی ہے، مگر وہ تھی کہ باز نہیں آتی تھی۔ کبھی میرے پسندیدہ گانے گاتی، کبھی میرے بچپن کی تصویریں مانگتی تھی۔ اپنی دنیا کا مرکز مجھے بنا لیا۔ وہ خود کو مکمل تب سمجھتی تھی جب میں مسکرا دیتا تھا۔ مجھے اس کی آواز بھی پیاری لگتی تھی، اس کا انداز بھی دلکش تھا، لیکن یہ سب میرے لیے اہم نہیں تھا، کیونکہ میرے اندر جذبات کی جگہ خشک حقیقتیں تھیں۔ ابھی شادی کو بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ وہ دن آ گیا جب میرے غصے نے اس کے چہرے کی ہنسی چھین لی۔ اس دن اس نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، یا شاید میں ہی کسی دباؤ میں تھا۔ بات معمولی تھی، لیکن میرے مزاج میں زہر بھر گیا۔ میں چلا اٹھا، چیخا، یہاں تک کہ ہاتھ سے برتن بھی پٹخ دیے۔ روبینہ سہم گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بس رات بھر روتی رہی۔ صبح تک خاموشی کا پردہ اس کے چہرے پر چھا گیا۔ جب میں نے پوچھا تو کہنے لگی، آپ نے مجھے بہت برا بھلا کہا، میرے دل کو چوٹ پہنچی ہے۔ میں نے بے دلی سے کہا، شوہر اگر بیوی کو ڈانٹ دے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ بولی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کی ذرا سی سخت بات بھی مجھے اندر سے توڑ دیتی ہے۔ میں نے تلخی سے کہا کہ مجھے محبت نہیں چاہیے، مجھے بیوی چاہیے جو بیوی کی طرح رہے، جو ہر بات میں جذبات نہ گھسیٹے۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کے چہرے کی رونق جیسے مر گئی۔ وہ ہنسی جو ہر وقت اس کے ہونٹوں پر رقص کرتی تھی، وہ نظروں سے غائب ہوگی۔ میں کچھ دن بعد خود کو نرم کرنے کی کوشش کی، اس سے ہلکی پھلکی باتیں کی۔ ایک دن اس کے لیے پھول بھی لایا، وہ فوراً سے خوش ہو گئی، کہنے لگی، آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، آپ جو چاہیں میں ویسا بن جاؤں گی، آپ بس ناراض نہ ہوں۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا، آنکھوں میں سچائی تھی، لیکن میں جانتا تھا شاید وہ میری حقیقت سے ابھی تک واقف نہیں تھی، یہ شاید وہ سچ کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، زندگی پھر سے معمول پر آنے لگ گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر کچھ تھا جو ٹوٹ چکا تھا، کچھ ایسا تھا جو شاید کبھی پہلے جیسا نہ ہو پاتا۔ ایک دن جب میں اپنے دفتر سے واپسی پر اپنے جگری دوست کے ساتھ گھر پہنچا تو مجھے اندازہ نہ تھا کہ روبینہ نے میرے لیے کیا کیا تیاری کر رکھی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو روبینہ میرے سامنے ایسے کپڑوں میں کھڑی تھی جنہیں نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ ہی برداشت کر سکتا تھا، کیونکہ وہ کپڑے کسی مغربی فلم کی ہیروئن کے انداز کے تھے۔
وہ انداز جو میرے مزاج کے بالکل برعکس تھا۔ میرے ساتھ کھڑا میرا دوست تو شرم سے نظریں نیچی کر کے پیچھے ہٹ گیا، لیکن میرے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے پتھر کا ہو گیا۔ مجھے اپنے سامنے ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ایسا منظر دکھائی دے رہا تھا جو میرے اصولوں، میری تربیت، میرے خاندانی وقار سب کے خلاف تھا۔ میں نے بے اختیار روبینہ کو ایک دھکا دیا اور سیدھا کمرے میں جا گری۔ شرمندگی اس کے چہرے پر صاف تھی، لیکن میرے اندر طوفان برپا تھا۔ میں غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور روبینہ پر برس پڑا کہ تمہیں ذرا بھی شرم حیا نہیں ہے؟ تم کس گھرانے کی بیٹی ہو؟ تمہاری ماں حافظ قرآن ہے، تمہارا باپ مسجد کا امام رہا ہے، اور تم اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ تم کسی فلمی عورت کی طرح میرے سامنے آ رہی ہو۔ مجھے تو آج ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی شریف خاندان کی لڑکی کو نہیں بلکہ کسی کوٹھے سے اٹھا کر لایا ہوں۔ میری یہ بات سنتے ہی روبینہ جیسے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بہنے لگیں، اس کے ہونٹ کپ کپ آنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ کیا ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا کوئی گناہ ہے؟ کیا اسلام بھی یہی نہیں سکھاتا کہ بیوی شوہر کے لیے زینت اختیار کرے؟ میں تو آپ کے لیے سج سنور رہی تھی۔ اگر آپ نے بتایا ہوتا کہ آپ اکیلے نہیں آ رہے تو میں ایسا کچھ بھی نہ کرتی۔ میں کیسے جانتی کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ آپ تو کبھی کسی کو ساتھ نہیں لائے۔ شادی کے بعد پہلی بار کوئی مہمان آیا ہے۔ مجھے خواب آیا تھا کہ میں آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں نے کہا کہ خواب دیکھنا چھوڑ دو اور حقیقت میں جیو، یہ سب ڈرامے بند کر دو۔ وہ کہنے لگی کہ آپ میرے جذبات کو کیوں نہیں سمجھتے، میری محبت کو کیوں نہیں پہچانتے؟ جب سے شادی ہوئی ہے میں نے ہر لمحہ آپ کی خدمت کی، آپ کے بغیر کھانا نہیں کھایا، ہر کپڑا آپ کی پسند کا پہنا، آپ کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دی، لیکن آپ ہیں کہ میری محبت کو بار بار رونتے ہیں۔ میں نے چیخ چلا کر کہا کہ محبت بند کرو، مجھے بیوی چاہیے، کوئی فلمی ہیروئن نہیں۔ وہ کہنے لگی بیوی ہی تو بن رہی ہوں، آپ کے لیے سنور رہی ہوں، آپ کے لیے گاتی ہوں، آپ کے لیے زندہ ہوں، لیکن آپ کو تو صرف حکم دینا آتا ہے، پیار کرنا نہیں آتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو محبت کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کو صرف کھانا پکانا اور بستر گرم رکھنا آتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں کہ عورت کو بھی محبت اور رفاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا رفاقت کی ضرورت ہے تو جاؤ کسی اور سے پوری کر لو۔ میں تمہیں عزت دی، آرام دیا، تمہیں ساس نند کا جھنجھٹ نہیں دیا، تم اکیلی بادشاہی کرتی ہو، گھر میں ہر سہولت دی، لیکن تمہیں تو جیسے کوئی آگ لگی ہوئی ہے۔ تمہیں ان سب چیزوں کی کوئی قدر نہیں، تمہیں تو جیسے فلموں کی دنیا میں رہنے کا شوق ہے۔ کہنے لگی کہ عزت کھانے پینے سے نہیں ہوتی، عزت اس احساس سے ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کے جذبات سمجھے، بیوی کے دل کو پڑھے، لیکن آپ نے تو مجھے کبھی عورت سمجھا ہی نہیں۔ میں نے تیش میں آ کر کہا کہ بس بہت ہو گیا، اگر اتنا ہی جر رہی ہو تو جاؤ کسی اور سے دل لگا لو۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مجھے تم جیسی عورتیں پسند نہیں جو اپنی حدود پھلانگتی ہیں۔ میری زبان قابو سے باہر ہو رہی تھی اور وہ بس روتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں عزت دی، لیکن تم اس قابل نہیں تھی کہ تمہیں شاید میں غلط سمجھا۔ میں نے جھنجلا کر کہا جاؤ نکلو میرے گھر سے، تم طلاق یافتہ ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق طلاق۔ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ روبینہ جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی اور اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ میں نے بھاگ کر اسے سنبھالا، پانی کے چھینٹے مارے، لیکن اس کی حالت غیر ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو اس کے چہرے پر صدمہ اور ٹوٹ پھوٹ واضح تھی اور کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میرے اندر ایک ہول سا اٹھا، مجھے اپنی کہی ہوئی باتوں کا پچھتاوا ہونے لگا، لیکن جو کچھ ہو چکا تھا اسے واپس نہیں لیا جا سکتا تھا، کیونکہ طلاق کے الفاظ میں نے خود اپنے منہ سے ادا کیے، اور وہ بھی اس کے سامنے۔ روبینہ کا جسم کانپ رہا تھا، وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔
چپ چاپ رونے لگی۔ میں اس کے پاس گیا لیکن اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے کہا کہ میں غصے میں تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہ گئی، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہوں، جیسے اس کے خواب، اس کی محبت سب دفن ہو چکے ہوں۔ میں اپنے آپ پر غصے پر پچھتاتا رہا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ روبینہ جیسے اندر سے مر گئی تھی، اس کی آواز، اس کی شرارتیں، اس کی ہنسی سب کھو چکی تھی۔ میں نے اس دن پہلی بار محسوس کیا میرے غصے نے صرف ایک رشتہ نہیں توڑا بلکہ ایک محبت کو مار ڈالا، ایک زندگی کو ویران کر دیا۔ اب میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ روبینہ میرے ہی گھر تھی لیکن اس کا وجود ایک لاش کی طرح ہو چکا تھا، جو سانس تو لیتی مگر زندہ نہیں تھی۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے اسی دوست کو بتایا جو پہلے میرے گھر آ رہا تھا۔ اس نے بھی روبینہ کو ان کپڑوں میں دیکھ لیا تھا۔ اس کا نام فیصل تھا۔ میں نے اسے بٹھا کر مکمل بات بتا دی۔ میرا دل پھٹا جا رہا تھا لیکن میری زبان صرف سچ بول رہی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کوئی میرے دکھ کو سمجھے، میری حالت کو دیکھے۔ فیصل نے غور سے سنا اور پھر کچھ لمحوں بعد خاموش ہو گیا، جیسے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہو۔ پھر یکا یک پھٹ پڑا، کہنے لگا، تیرے جیسا بیوقوف انسان میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ارے آج کل ایسی بیوی ملتی کہاں ہے، بیچاری تیری خوشی کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی اور تو نے اسے رسوا کر دیا۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی اور صرف اتنا کہا، مجھے میرے غصے پر قابو نہیں رہا، مجھے پتہ ہے میں نے غلط کیا۔ لیکن بولے، اچھا نہیں کیا، اب کیا ہوگا؟ اتنی اچھی لڑکی تھی، تیرے سے کچھ مانگتی تھی کیا؟ وہ پیسے مانگتی تھی، کوئی چیز مانگتی تھی؟ میں نے آہستہ آواز میں کہا، نہیں، کچھ نہیں مانگتی تھی، بس میرا وقت مانگتی تھی، میری محبت مانگتی تھی۔ فیصل نے سر پکڑ لیا اور کہا، پھر تو بہت بڑا بدقسمت ہے۔ دنیا میں لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، عزت کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور تجھے رب نے ایک محبت کرنے والی بیوی دی، لیکن تو نے اس کو کھو دیا۔ اس کی باتوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی بھی ہوئی تھی اور دکھ بھی۔ میں نے کہا، اب کیا کریں؟ فیصل نے لمبی سانس لی اور کہا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو طلاق ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی تو راستہ تو ہوگا، ہم حلالہ کر لیتے ہیں تاکہ دوبارہ نکاح ممکن ہو جائے۔ فیصل چونک گیا اور مجھے گھورنے لگا، جیسے میں نے کوئی ناقابل یقین بات کہہ دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ اس نے کہا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، حلالہ مذاق نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ فیصل نے کہا، لیکن حلالہ کرو گے کس سے؟ میں نے سر جھکا کر کہا، روبینہ بہت خوبصورت ہے، اگر کسی اور مرد پہ بھروسہ کیا تو اس کا دل روبینہ پر آ گیا، وہ طلاق دینے سے انکار کرے گا تو وہ عورت میرے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ فیصل نے پریشانی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سوالات دیکھے لیکن میں نے خاموشی صرف ایک بات ہی کہی، تم کیوں نہیں میری مدد کرتے؟ یہ سنتے ہی فیصل جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے آثار واضح تھے۔ اس نے فوراً کہا، نہیں نہیں، میں ایسا کام نہیں کروں گا، یہ تیری عورت ہے، تیری گھر والی ہے، تیرے نام کی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، نکاح ہوگا صرف ایک رات کے لیے اور پھر صبح طلاق ہو جائے گی۔ تم ہی تو میرے بچپن کے دوست ہو، میرے بھائی ہو، میں تم پر ہی تو بھروسہ کر سکتا ہوں۔ فیصل بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا لیکن میں نے اسے بہت مشکلوں سے سمجھایا۔ میں نے اسے اپنے احسانات یاد دلا دی۔ میں نے کہا کہ جب تیرا باپ بیمار تھا تو کس نے ہاسپٹل کے بل دیے تھے؟ جب تیری بہن کی شادی کے لیے پیسے نہیں تھے تو کس نے دیے تھے؟ جب تیرے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں تھی تو کس نے ادا کی تھی؟ فیصل خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے واقعی اس کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ آخر کار اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، نکاح کروں گا اور ایک رات کے بعد طلاق دے دوں گا، لیکن صرف تمہارے کہنے پر اور صرف اس لیے کہ تم نے میرے لیے سب کچھ کیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے۔ فیصل خاموشی سے اٹھا اور چلا گیا۔ اب میرے سامنے اصل امتحان تھا، روبینہ کو منانا۔ میں نے اس کے سامنے ساری بات رکھی اور وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھرا گئی ہوں۔ اس نے میری بات سنی اور یکدم کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا، میرے لیے یہ موت کے برابر ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں اور کسی دوسرے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔
آپ میری زندگی کو عذاب میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ میں نے نرمی سے کہا، یہ سزا عورت کی نہیں ہے، مرد کی ہے۔ لیکن وہ رو پڑی، کہنے لگی اگر سزا مرد کی ہے تو پھر عورت کے لیے کیا ہے؟ کیا ہم صرف قربانی دینے کے لیے ہیں؟ کیا ہم صرف استعمال ہونے کے لیے ہیں؟ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں گزار سکتی تو ایک رات کیسے گزاروں گی؟ میں نے اس کے آنسو دیکھے اور دل کٹ گیا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ دیکھو یہ آخری راستہ ہے۔ اگر تم میری زندگی میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، ہاں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ نے مجھے بہت چاہا، عزت دی، سب کچھ دیا، اس کے بعد بھی دل میں آپ کے لیے محبت ہے۔ لیکن یہ سب سننے کے بعد میرا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا، میں کسی اور کے ساتھ نکاح کروں، چاہے ایک رات کے لیے کیوں نہ ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، پھر میری بات مانو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو یہ قربانی دو۔ لیکن وہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ نہیں کر سکتی، آپ مجھے ایسے ہی اپنے ساتھ رکھیں جیسے پہلے رکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، تم پاگل ہو، خود بھی گناہ گار ہوگی، مجھے بھی گناہ گار کرو گی، آخرت میں ہم دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ وہ کچھ نہ بولی اور روتی رہ گئی۔ پھر اس نے مجھ سے ایک دن سوچنے کا وقت مانگا۔ میں نے کہا، ایک دن سوچ لو پھر مجھے بتاؤ، اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤں گا، کیونکہ تم اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی جج ہوں، اس کی زندگی کا فیصلہ سنانے والا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نہ صرف دکھ تھا بلکہ ٹوٹ جانے کا احساس بھی تھا۔ مجھے احساس تھا کہ میں اسے تکلیف دے رہا ہوں، لیکن میں خود بھی تو ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے وقت دیا اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا روبینہ حلالہ پر راضی ہوگی یا میں ہمیشہ کے لیے اسے کھو دوں گا؟ اگر وہ راضی ہو بھی گئی تو کیا ہمارا رشتہ پہلے جیسا ہو سکے گا، یا اس کے دل میں ہمیشہ ایک زخم رہ جائے گا؟ میں بے بسی کے عالم میں تھا اور فیصل کی دی ہوئی حامی میرے دل کو سکون نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ جو کام میں اسے کروانا چاہتا تھا وہ نہ صرف ایک مشکل فیصلہ تھا بلکہ روبینہ کی روح پر ایک ایسی چوٹ تھی جو شاید کبھی نہ بھر پاتی۔ روبینہ جواب نہیں دے رہی تھی، پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جلدی جلدی بتاؤ تاکہ جتنا جلدی ہو سکے یہ معاملہ کلیئر کر دیں، لیکن اس کی زبان سے ہاں نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے اب بھی غصہ آ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ میرے غصے نے سب کچھ خراب کر دیا تھا، لیکن مجھے اپنے غصے پر قابو بھی نہیں تھا۔ میں نے غصے میں کہا، اگر میری بات نہیں مانی تو اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ اب یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اس وقت میں نے دیکھا جیسے روبینہ اندر سے ٹوٹ گئی ہو، جیسے اس کا دل چیر دیا گیا ہو، لیکن وہ پھر خاموشی سے مان گئی اور ہم نے جلد از جلد نکاح کی تیاری شروع کر دی۔ نکاح کا وقت دوپہر کو طے پایا۔ روبینہ تیار ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر میک اپ لگایا جا رہا تھا، اس کے بال سنوارے جا رہے تھے، وہ دلہن بن رہی تھی، مگر کسی اور کے لیے۔ میں ایک طرف بیٹھا خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور شروع میں مجھے یہ سب کچھ اتنا عجیب نہیں لگا، جیسے یہ سب کچھ میرے جذبات سے دور ہو۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، جیسے جیسے روبینہ کی تیاریاں مکمل ہوئیں، جیسے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی، جیسے اس کے لباس کو آخری بار سیدھا کیا گیا، جیسے وہ اٹھ کر چلنے لگی، تو میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھنے لگا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور پھر ہم مسجد چلے گئے تاکہ نکاح ہو سکے، کیونکہ ضروری تھا کہ روبینہ دلہن کی طرح نظر آئے۔ اگر وہ سادہ کپڑوں میں جاتی تو لوگ شک کرتے، کیا یہ واقعہ نکاح ہے یا کہیں لڑکی بھاگ کر تو نہیں آئی۔ ہم کسی کو یہ سب نہیں بتانا چاہتے تھے، یہ سب کچھ حلالہ کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں حلالے کو برا سمجھا جاتا ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں، اور ہم چاہتے تھے یہ سب کچھ خاموشی سے ہو جائے۔ نکاح ہوا، قاضی نے سوال کیے، گواہوں نے جواب دیے، اور پھر روبینہ کسی اور کی بیوی بن گئی اور میری روح کانپ گئی۔ شام کا وقت آیا تو روبینہ نے انکار کر دیا کہ وہ اس گھر میں رات نہیں گزارے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی میری ماں اور بہنیں بھی وہاں ہیں، وہ سب کو عجیب نظروں سے دیکھیں گی، وہ برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے مجبوراً ہوٹل جانا پڑا۔ ہم نے ایک کمرہ بک کروایا۔ میں نے فیصل سے کہا کہ اسے کمرے میں لے جاؤ، رات گزارو اور صبح طلاق دے دینا۔ فیصل نے کہا، پریشان مت ہو، صبح میں
تمہارے سامنے طلاق دے دوں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا مجھے نکاح کا ثبوت چاہیے، باقی کچھ بھی نہیں۔ جب دونوں کمرے میں چلے گئے تو میں باہر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات کا آغاز کیا۔ میرے ذہن میں بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب روبینہ تیار ہو رہی تھی، جب اس نے ایک نظر مجھے دیکھا تھا اور کچھ بولنا چاہا۔ میں خاموش رہ گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، یہ سب کچھ برا خواب ہے اور یہ خواب جلد ختم ہو جائے گا اور ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ لیکن شاید وہ میرے وعدوں پر یقین نہیں کر پائی، شاید اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اسے پہچانا نہیں۔ کچھ وقت گزرا، شاید 10-15 منٹ کے بعد اچانک کمرے کے اندر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں چونک گیا۔ پہلے تو صبر کیا، سوچا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، لیکن جب چیخیں بڑھ گئیں تو فیصل بھی چلانے لگا اور مدد کے لیے پکارنے لگا تو میں سمجھ گیا کہ کچھ سنگین مسئلہ ہو چکا ہے۔ فیصل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ دروازہ کھول کر اندر آیا تو دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ روبینہ فرش پر پڑی تھی، اس کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خط تھا۔ فیصل لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کب باتھ روم گئی اور کب یہ سب کر لیا۔ میں تو سمجھا وہ غسل کرنے گئی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے گئی تھی۔ وہ شاید پہلے فیصلہ کر چکی تھی، دوبارہ کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ شاید اس حلالے کو برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے شاید اسی لمحے سوچا کہ اس سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں اور کسی کا گناہ نہ بنوں۔ میں نے وہ خط اٹھایا اور پڑھا تو اس میں لکھا تھا، آپ نے میری محبت کو کبھی نہیں سمجھا۔ میں آپ سے سچی محبت کرتی تھی، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، بس آپ کا ساتھ چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے میرے ہر جذبے کو شک کی نظر سے دیکھا۔ آپ نے مجھے کبھی عزت نہیں دی، کبھی اپنا ہمسفر نہیں سمجھا۔ اب جب میں واپس آ رہی ہوں تو آپ مجھے ایک بار پھر امتحان میں ڈال رہے ہیں اور یہ سب کچھ اب برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ دوبارہ بھی میرے ساتھ وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اس لیے میں مرنا بہتر سمجھتی ہوں، کیونکہ میں نہ تو آپ کو گناہ گار بنانا چاہتی ہوں نہ خود کو، کیونکہ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ کی روبینہ۔ یہ پڑھ کر میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے، میری چیخیں نکل رہی تھی۔ میں نے روبینہ کو کھو دیا تھا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کا وہ پہلو بھی کھو دیا جس میں کچھ آس امید باقی تھی۔ اب کچھ باقی نہ بچا۔ میرے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہو چکا تھا جو شاید کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اسے مار دیا۔ میرے غصے نے، میری ضد نے، میری مردانگی نے ایک معصوم روح کو ختم کر دیا تھا۔ میں چاہتا تو اسے روک سکتا تھا، میں چاہتا تو اسے سمجھا سکتا تھا، میں نے اسے صرف خود پر مجبور کیا۔ میں نے اس کے دل کی آواز کو کبھی نہیں سنا اور جب سنی تو دیر ہو چکی تھی۔ اب کچھ نہیں بدلا جا سکتا۔ اب صرف پچھتاوا تھا، کف افسوس تھا اور ایک قبر جس کے اندر وہ لڑکی سو چکی تھی جس نے صرف مجھ سے محبت مانگی تھی۔ جی، میں نے اپنی محبت اپنے ہاتھوں سے کھو دی۔ میرے غصے، میری ضد اور میری ناسمجھی نے مجھے اس نہج پر لا کھڑا کر دیا کہ اب میں نہ خود کو آئینے میں دیکھ سکتا ہوں، نہ اپنے ضمیر کو خاموش کر سکتا ہوں۔ روبینہ ایک فرشتہ تھی اور ایک معصوم لڑکی جو مجھ سے صرف محبت مانگتی تھی۔ نہ مال، نہ زیور، نہ جائیداد، بس میرا وقت، توجہ، میری وفا۔ میں نے ہمیشہ اسے آزمائشوں میں ڈالا، کبھی غصہ، کبھی شک، کبھی بے رخی، وہ برداشت کرتی رہی، خاموش رہتی رہی۔ لیکن میری انا بہت بڑی تھی، اس کا دل چھوٹا تھا۔ اب کوئی انتظار نہیں کرے گا، کوئی میرے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی مجھ سے محبت کی باتیں نہیں کرے گا، میرے لیے سہانے گیت نہیں گائے گا۔ میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ جب میں نے اسے حلالے جیسے ظالمانہ فیصلے کے آگے مجبور کیا، وہ ٹوٹ گئی۔ میں کہتا رہا یہ آخری راستہ ہے، مگر حقیقت یہ تھی وہ آخری وار تھا۔ جو میری محبت پر میں نے خود کیا وہ چلی گئی، اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ صرف ایک خط چھوڑ گئی جس میں محبت تھی، دکھ تھا، درد تھا۔ وہ لکھ گئی، مجھے مر جانا منظور ہے لیکن اپنی محبت کی بے قدری اب نہیں سہ سکتی۔ اب جب سے سب ختم ہو چکا ہے، جب اس کے جسم کے ساتھ اس کی سانسیں بھی مٹی میں دفن ہو چکی ہیں، میں سوچتا ہوں کہ آخر میں نے کیا پایا؟ کچھ نہیں، صرف ایک بے رحم خاموشی جو ہر لمحہ میرے دل پر دستک دیتی ہے۔ میں راتوں کو سوتا نہیں، اس کا چہرہ بار بار آنکھوں میں آتا ہے۔ میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں، چیخنا چلانا چاہتا ہوں،
کہ مجھے معاف کر دو، مگر اب وہ سننے کو تیار نہیں۔ محبت ایک نعمت ہے، اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جو شخص تم سے سچی محبت کرتا ہے اس کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھو۔ محبت مانگنے والی لڑکیاں جیسے روبینہ کمزور نہیں ہوتی، وہ وفادار ہوتی ہیں، وہ سب سہ لیتی ہیں، مگر ٹوٹنے پر پھر واپس نہیں آتی۔ اگر آپ کے پاس کوئی روبینہ ہے تو اس کی قدر کر لیں، اس کے مان، اس کی وفا، اس کی خاموشی، اس کی آنکھوں میں چھپی باتوں کو سمجھو۔ عورت اگر دل سے کسی مرد کو اپناتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے، مگر اس قربانی کی قیمت تم نے اسے حلال جیسے الفاظ سے دینی شروع کر دی تو وہ زندگی سے ہی دستبردار ہو جائے گی۔ اگر تمہیں محبت ملی ہے تو اس کا حق ادا کرو، وقت دو، عزت دو، پیار دو، اپنی انا کا گلا گھونٹ دو، کیونکہ انا محبت کی قبر کھودتی ہے۔ میں نے ہر دن ہر لمحہ روبینہ کی قبر سے معافی مانگتا ہوں۔ تمہیں زندگی نے موقع دیا ہے تو اس کو ضائع مت کرو، ورنہ ایک دن تم بھی میرے جیسے رہ جاؤ گے۔ ایک خط ہاتھ میں ہے اور محبت مٹی میں چلی گئی ہے۔ محبت ایک نایاب تحفہ ہے، ایک ایسی روشنی جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، ایک ایسا احساس جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، ہم اکثر اس محبت کو اس وقت پہچانتے ہیں جب وہ ہم سے چھن چکی ہوتی ہے۔ ہم اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم اپنی انا، غصے، ضد اور بے حسی کے خول میں قید کر کے اس دل کو زخمی کرتے ہیں جو صرف ہماری وفاداری کا طلبگار ہوتا ہے۔ روبینہ جیسی لڑکیاں محبت کو عبادت سمجھتی ہیں، وہ رشتوں میں اخلاص اور قربانی کی علامت ہوتی ہیں، مگر ان کا درد، ان کی خاموشی، ان کا خلوص اکثر لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سہتی ہیں، ہنستی ہیں، مگر ٹوٹتی ہیں تو ایسے بکھرتی ہیں کہ واپس نہیں آتی۔ محبت کو سمجھنا سیکھو۔ اگر کوئی تمہیں وقت دیتا ہے، تمہارے لیے لڑتا ہے، تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہے تو وہ تمہیں آزمائش میں نہیں ڈال رہا، بلکہ وہ تم پر یقین کر رہا ہے۔ اس یقین کو مت توڑو، کیونکہ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو صرف ایک شخص نہیں بکھرتا، ایک دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کو انا سے نہیں، احساس سے نبھاؤ۔ وقت رہتے محبت کی قدر کرو، کیونکہ اگر دیر ہو گئی تو صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے اور ایک خاموش قبر۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔